نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق اللہ العظیم۔ احرام باندھنے والا اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آنے والے دن حج کے دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑے مبارک وہ ایام ہیں جن 5 دنوں میں حاجی لوگ احرام باندھ کر خداوند قدوس کے خاص مہمان بنتے ہیں۔ جس نے باندھا ہے احرام وہ ہے رب کا مہمان۔ میرے عزیزوں، ہر حاجی اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں حج سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ یوں تو اپنے وقت پر سبھی عمل بڑے ہوتے ہیں، مگر ان دنوں میں حج کا عمل بہت بڑا عمل ہے جو ارکان اسلام میں سے مانا گیا ہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر طواف زیادہ کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، نفلیں زیادہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہاں پہنچ کر طواف زیادہ کرنا چاہیے۔ نفلیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے، ہند اور چین میں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، مگر طواف کعبہ کے پاس رہ کر ہی کر سکتا ہے، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ نوافل پر طواف کو زیادہ ترجیح دیں اور طواف زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ نامعلوم پھر موقع ملے یا نہ ملے کہ کعبہ دنیا میں ایک ہی ہے جہاں یہ حاجی تو اب پہنچا ہوا ہے، دنیا میں کہیں اور تجھے طواف کا موقع نہ ملے گا۔ طواف دراصل اللہ رب العزت کی ذات کا ہوتا ہے، مگر یہ یاد رکھ طواف کے دوران بار بار کعبے کو نہ دیکھے، نہ کعبے کی طرف اپنا رخ ورسی نہ کرے، کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کعبے کا جو طواف ہے تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے، یہ تو مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے ایک طواف گاہ بنائی گئی ہے، ورنہ دل کا تعلق تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دل میں خداوند قدوس کی عظمت ہونی چاہیے، دل میں اس محبوب حقیقی کا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ بس یہ سمجھ کر طواف کرے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ اس سے آگے کچھ نہیں، آگے جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی اور کی کوئی ذات نہیں ہے، کیونکہ وہ کعبہ بھی پتھروں کی تعمیر شدہ ہے۔ طواف کے دوران اللہ کی طرف ہی دل کا رخ ہونا چاہیے، بار بار کعبے کو نہ دیکھنا چاہیے۔ ہاں، بغیر طواف کے، بغیر نماز کے کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، یعنی جب طواف نہ کر رہا ہو تو اس وقت کعبے کو دیکھنا بھی باعث اجر ہے۔ عبادات میں مخلوق کے بجائے خالق کا تصور ہونا چاہیے۔ نماز میں آنکھیں کھول کر کعبے کی طرف نظریں اٹھائے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دل میں اپنے محبوب کا خیال، اس کی عظمت ہونی چاہیے، آنکھیں پستی کی طرف ہونی چاہیے، تب اس کی ثنا بیان کرے، تب اس کی حمد بیان کرے، تب اس کے سامنے نماز شروع کرے، تب اس کے سامنے رکوع و سجدہ کرے۔ یہ سب معاملات دل سے ہونے چاہیے۔ اگر ٹکٹکی باندھ کر صرف کعبے ہی کو دیکھتا رہا تو ہو سکتا ہے علماء کے نزدیک نمازوں میں خامی آ جائے، کیونکہ نماز کعبے کے لیے نہیں ہے، نماز تو اس محبوب حقیقی کے لیے ہے جو ہمارا سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ تو اس بات میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ کعبہ بھی ایک مخلوق ہے، ہم بھی ایک مخلوق ہیں، دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اس لیے مخلوق کا تصور اور خیال تو جمنا ہی نہیں چاہیے۔ جو خالق و مالک ہے اسی کا تصور، اسی کا خیال ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں انتہائی ادب سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر کم سے کم ایک قرآن کریم مدینہ میں پورا کر لیں، باقی جتنا بھی زیادہ ہو وہ کم ہے۔ مسجد نبوی بلکہ پورا مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ خیال رکھے کہ میرے پیر سونے کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں، یہ خیال رکھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے دوسروں کو تکلیف نہ دے، بشاشت کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے
اصحاب صفہ کے چبوترے پر تلاوت و نوافل پڑھنے کی کوشش کرے، ہو سکے تو جنت کی کیاری میں نوافل پڑھنے کی کوشش کرے، مگر یاد رکھے نوافل پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو تکلیف سے بچانا فرض اور واجب ہے۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کر اگر کوئی بے ادبی کرو گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف تو ہر جگہ ہی سے پہنچتی ہے۔ جبکہ امت کے برے اعمال پیش خدمت کیے جاتے ہیں اور خوشی پہنچتی ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں امت کے اچھے اعمال پیش کیا۔ ہر جگہ ہر وقت باادب رہنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے تو مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ، ہمارا اللہ شرفاً اور تعظیماً، چین ہو یا ہند ہو، ہر جگہ ہمارا اللہ موجود ہے۔ ہمیں تو ہر جگہ اسی انداز سے رہنا چاہیے جس انداز سے مکے میں مدینے میں رہتے ہیں، وہی عظمت اللہ رب العزت کی ہر جگہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مکہ ہی میں اللہ نہیں ہے، مدینے ہی میں اللہ نہیں ہے، اللہ تو میرے عزیزوں یہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ لہذا ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر دن، ہماری زندگی کا ہر سانس باادب اور وعدہ شریک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مدینہ منورہ بعظمت ہو گیا۔ آقائے مدنی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ان بکریوں والے شہر، اس ریت والے شہر کی ایسی عظمت ہو گئی کہ 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ قربان جائیے ایسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم کو اللہ رب العزت نے ایسا باعظمت نبی عطا فرمایا۔ جہاں تک بھی ہو سکے مسجد نبوی ہی میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی 40 نمازیں اس مسجد میں پڑھنے کی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بہت سے حاجی دائیں بائیں اور دیگر مساجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں، اپنے کمروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شرعی مجبوری اگر ہو، کوئی عذر ہو تو دیگر بات ہے، ورنہ سبھی نمازیں مسجد نبوی میں ہی ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اہل دل، اہل حال کے لیے یہ درود پاک ہر جگہ جائز ہے۔ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف سے جب بھی گزرے تو سلام کرتا ہوا گزرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک وہاں پر جائز ہے، باقی کسی اور جگہ عام لوگوں کے لیے درود پاک جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اہل دل ہے، اہل حال ہے، اہل عشق ہے تو بات الگ ہے کہ جب اس کے اوپر حالات طاری ہوں، جب اس کے اوپر وہ کیفیات طاری ہوں، جب اس کا دل وہاں جڑ جائے، اس کے لیے اس وقت میں جائز اور درست ہے، کیونکہ اس کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شخص سامنے تشریف فرما پاتا ہے، اور اس حال میں جائز ہے۔ تم رشید احمد کے کہنے پر عمل کرو۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ اس کو ناجائز کہتے ہیں، مگر آپ اس روح کو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم لوگ میرے پڑھنے اور میرے کرنے کو نہ دیکھو، مولانا رشید احمد جو کچھ کہتے ہیں تم اسی پر عمل کرو، شریعت وہی ہے جو مولانا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ تو کہا کہ جس روز میں یہ درود نہیں پڑھتا ہوں اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے، جس روز پڑھ لیتا ہوں زیارت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اہل دل تھے، اہل حال تھے، اور جو اہل دل ہوتے ہیں، اہل حال ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ مکہ دور ہے، نہ مدینہ دور ہے، نہ عرش اعظم دور ہے۔ اگر صحیح پوچھو تو یہ دل اگر اپنے رب سے جڑ گیا ہے، اس کا تعلق اپنے محبوب سے ہو گیا ہے، تو مکہ اور مدینہ کی تو بات ہی چھوڑو،
ساتواں آسمان پر جو عرش آدم ہے وہ بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے یہ اہل دل، اہل حضرات کی باتیں ہیں، کبھی کبھی کوئی بات کسی کے موقع پر کھولنی پڑتی ہے، مگر چونکہ کئی بار یہ مسئلہ میرے سامنے آیا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بیان کر دیا۔ بہرحال خاص لوگوں کے لیے تو جائز ہے، عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ وہاں چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سن رہے ہیں تو اس سے سب کے لیے حاضری کے وقت جائز ہے۔ مدینہ پاک کی گلیوں کا بھی احترام کرو، اگر ہو سکے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو مسجد نبی کی پہلی صف میں 6 نمازیں ضرور ادا کر لیں، اور جتنے زیادہ ہو جائیں تو سبحان اللہ، مگر کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دھکا مکی نہ ہونا چاہیے، آسانی سے دوسری تیسری صف میں جہاں بھی جگہ ملے نماز ادا کر لے۔ اس کی لگن، اس کا دل اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں کیسی چاہت ہے، کیسا حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں تک بھی ہو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کا احترام کیا جائے، ہر چیز کا خیال رکھا جائے، ادب اور احترام کے ساتھ رہا جائے، ہنسی مذاق ٹھٹھے نہیں ہونے چاہیے۔ میاں بیوی اپنی زندگی اپنے کمروں کے اندر جس طریقے سے گھروں میں گزارتے ہیں ایسے گزار سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ احرام کی حالت میں نہ ہو۔ حاجی قضائے عمری بھی پڑھ لیا کرے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، جب حج کو جائے تو قضائے عمری بھی پڑھ لیا کرے۔ مسجد نبی اور کعبے میں قضائے عمری بھی پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ نامعلوم ہماری کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، غفلتوں میں چلی گئیں، کتنی نمازیں خراب ہو گئیں۔ ایک عورت روٹی پکاتی ہے، نہ معلوم پوری زندگی میں کتنا آٹا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تنور والا روٹی پکاتا ہے، نہ معلوم کتنے روٹیاں تنور ہی میں گر کر جل جاتی ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پر نمازیں پڑھنا کہاں آتی ہیں، ہمیں تو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا۔ جو ہمارے بڑے تھے وہ بھی کہہ گئے کہ تیرا نام صحیح طریقے سے ہم لے نہ سکے، تیری حمد بیان ہو نہ سکی، جو سجدہ تجھ کو ہونا تھا وہ ہو نہ سکا، پھر تمہاری ہماری تو بات کیا۔ کہاں ہم سے وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنی نمازیں ہماری خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مقبول بھی ہوتی ہوگی تو محبوب کے کرم ہی سے ہوتی ہوگی۔ ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے مقبولیت ہو جائے، بس اللہ رب العزت جس کو چاہے، جتنی چاہے، جیسے چاہے قبول فرما لے، یہ محض اسی کے فضل و کرم کی بات ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے قضائے عمری بھی مکہ معظمہ میں پہنچ کر پڑھ لیا کریں کہ وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور حتی الامکان مسجد حرام ہی میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس میں سستی نہ کرے۔ جب تک حاجی اپنے کمرے سے جرات نہیں کرے گا، حرم میں جماعت نہیں ملے گی، اس سے بہت جلد حاضری کی کوشش کرے۔ حاجی وہاں جاتا ہی اس کام کے لیے ہے تو پھر محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے بھی رکھ لیا کرے، اسی طرح سے اگر ہو سکے تو وہاں پر روزہ بھی رکھ لیا کرے، کیونکہ وہاں روزے کی بھی وہی فضیلت ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک روزہ رکھا تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کتنے روزے ٹوٹ گئے ہوں گے، مکروہ ہو گئے ہوں گے۔ غیبت اور چغلیاں، گالی گلوچ، نہ جانے کیا کیا زبان سے کہاں ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہم سے ہوا ہوگا، نہ جانے کتنے روزے خراب ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے بشاشت کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنے روزے بھی رکھ لے تو اچھا ہے، بہتر ہے، عمدہ ہے، پیاری بات ہے۔ حالت احرام میں شوہر بیوی والے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ احرام کی حالت میں اپنا دل بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، کسی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بیوی کے ساتھ بھی عام طریقے ہوں۔ احرام کی حالت میں صحبت کی نیت سے بیوی کو بھی ہاتھ لگانے سے حج فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ باقی وہاں ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں طواف اور سعی جو کرائی جاتی ہے اپنی عورتوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے ساتھ لے کر کرانی چاہیے۔ وہاں پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور عظمتیں موجود ہیں، اس کی تجلیات وہاں پر موجود ہیں، لیکن شیطان خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ مگر جن کا دل اللہ سے جڑ گیا، اس کا تعلق اپنے اللہ سے ہو، تو ان کو ایسی چیزوں کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔
اللہ البتہ اگر احرام کی حالت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اپنے کمروں میں میاں بیوی کی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مکے والوں کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بیویاں ان کے شوہر بھی رہتے ہیں، تو ہاں یہ سب چیزیں جائز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر جب احرام کی حالت میں ہوں تو میاں بیوی کا اس طریقے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ہنسی مذاق اور صحبت کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف مزاج باتوں کو بشاشت سے برداشت کیا جائے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات کی قدر ہونی چاہیے، وہاں پر ساری پریشانیاں ہنسی خوشی برداشت کرنی چاہیے، وہاں پر بھوک پیاس کی حالت ہو، پیدل چلنے کی حالت ہو، کوئی اور کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، سب کو ہنسی خوشی برداشت کرو۔ آج کیا تکلیفیں ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، بیٹے کو ذبح کیا تھا، معصوم بیٹے اور بیوی کو اس وادی غیر دراز یعنی چٹیل میدان میں چھوڑا تھا، اس وقت میں کتنی پریشانیاں ہوں گی۔ آج تو جہاں تہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کنکمیں لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں، جہاں تمہاری ساری سہولتیں موجود ہیں، آج کہاں پریشانیاں ہیں۔ ہاں اگر کوئی ہلکی پھلکی خلاف مزاج بات پیش آ جائے تو اس کو بشاشت سے برداشت کر لیا جائے، شکوہ شکایت نہ کی جائے۔ کارڈ بلے عورتوں کے پاس رہنے دیے جائیں اور اپنی عورتوں کو محفوظ رکھا جائے، اپنی عورتوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اپنی عورتوں کے کارڈ بلے وغیرہ اپنی عورتوں کے پاس ہی رہنے دیے جائیں، اپنے پاس نہ رکھے جائیں، عورتوں ہی کے ہاتھ میں، انہی کے گلے میں، انہی کی جیبوں میں ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی اپنے ماں باپ کا شناختی کارڈ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے کہیں چلے گئے، سارے خیمے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں بھول سے کہیں نکل جائے اور گم ہو جائیں، اگر بلہ وغیرہ پاس ہوتا ہے تو اس میں نمبر خیمہ وغیرہ سب لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی بتلا دیتا ہے، اس سے مشکل نہیں ہوتی۔ صرف 5 دن کا مجاہدہ ہے، حاجیوں کے 5 دن محنت مجاہدے کے ہیں، بس وہی 5 دن ایسے ہیں جن میں حاجیوں کے لیے محنت ہے، نہیں تو باقی دنوں میں اے سی ایئر کنڈیشنر میں لیٹتے ہیں، پاکستانی تنور کی روٹیاں کھاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، باقی دنوں میں حاجی کی اپنی محنت ہے، جتنی بھی کر لے اور کرنی چاہیے، نہ معلوم یہ موقع پھر میسر آئے یا نہ آئے۔ بہت متبرک مقامات پر تو پہنچ گیا ہے، ارے محبوب حقیقی کے در پر پہنچ گیا ہے، اس لیے جو بھی کچھ اور جتنا بھی ہو سکے تو کر لے، وہاں کی تھوڑی نیکیاں بھی اپنے یہاں بلکہ سارے جہان سے ہزاروں لاکھوں درجے بڑھ کر ہیں۔ جب تو محبوب کے کوچے میں پہنچ جائے تو اپنی جان کو جان آفریں کے سپرد کر دے، ہو سکتا ہے کہ یہ دن دوبارہ میسر نہ آ سکے اور اس تمنا اور مراد کو تو حاصل نہ کر سکے۔ حاجی کی عاشقانہ کیفیت ہوتی ہے، حاجی جب مینا، عرفات اور مزدلفہ میں 5 دنوں کا مجاہدہ کر کے آتا ہے تو اس کی ایک عجیب ہی حالت ہوتی ہے، ہر حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا اور گرد آلود ہوتا ہے، ہر حاجی ایسا دکھائی دیتا ہے گویا جہاد پر سے آ رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں عجیب کیفیات ہوتی ہیں، خدا کے انوارات کی تجلیات سے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا سر پر برس رہی ہیں۔ عرفات کے میدان میں انسان بلبلا کر اپنے رب کو ایسا چمڑ جاتا ہے کہ خود اس کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اپنے رب کو چمٹا ہوا ہوں۔ عجیب کیفیات میں عرفات کے میدان میں طاری ہو جاتی ہیں۔ عرفات کا میدان ایسا میدان ہے، اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ واپس نہیں کی جاتی، اور عرفات کا میدان ہی حشر کا میدان ہوگا۔ ایسے ہی مزدلفہ ہے، گویا وہ قبر کا ایک گڑھا ہے، جیسے قبر میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں تھکا ماندہ ہوتا ہے، وہاں انسان کبھی لیٹ جاتا ہے، کبھی کنکریاں چنتا ہے، کہیں اپنا معمولی سا کپڑا ڈال کر لیٹ جاتا ہے اور آرام کے بعد صبح کا وقوف کر کے اٹھ کر مینا کو چل دیتا ہے۔
بڑا عجیب اور غریب منظر ہوتا ہے۔ اگر محنت ہوتی ہے، مجاہدے ہوتے ہیں، ان سے بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاق اور کردار کو جو پیکر ہے اس کی گلیوں میں ہم کو جانا ہے۔ اس ذات پاک نے اخلاق اور کردار ہم کو سکھلایا ہے، اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے اخلاق عمدہ ہونے چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حجر اسود کا استلام دوری سے کر لے۔ حجر اسود کا بوس لینا ضروری نہیں ہے۔ ایک تختی گڑی ہوئی ہے، لال بتی لگی ہوئی ہے، ان پر جب پہنچے تو ہاتھ اٹھا کر چوم لیا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دور ہی سے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کو بلند کر کے 3 بار اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اندر کی طرف سے چوم لیا کرے۔ اس میں بھی بوسہ ہی دینے کا ثواب ہے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بوسہ ہی دینا ضروری ہے اور اس کے لیے کعبے کی دیوار پر چڑھ رہے ہیں، لوگوں کے کندھوں پر چڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نیچے دبا لیا، عورتوں کو نیچے دبا لیا، وہ چیخیں مار رہی ہیں، یہ دھکا مکی کر رہا ہے، اپنے بوسے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ارے تیرے اس بوسے سے لینے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو تکلیف دے رہا ہے۔ بس تو دور ہی سے اپنے ہاتھ سے اس کا استلام کر لے، اس کا بوسہ لے لے، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ میں نے وہاں پر ایسا دیکھا ہے، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، بمبئی میں ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ کعبے کی دیوار پر چڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، سنگ اسود کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، لوگ نیچے چیخیں مار رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ان پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے تو جاہلوں کا، عوام کا کیا حال ہوگا۔ ہاں، کعبے کا احترام کیجیے، کعبے کی ہر جگہ کا احترام کیجیے، پورے حرم کا احترام کیجیے۔ ہاں، اگر سہولت کے ساتھ بوسہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی تمہیں وہی ثواب ملے گا، اس سے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہر کام بشاشت اور عظمت سے کر لے۔ تو حج کے دنوں میں جہاں تک بھی ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رہے، روئے دھوئے اپنے رب سے معافی مانگے، مینا، عرفات، مزدلفہ کو بشاشت سے برداشت کرے۔ وہاں پر جنگلوں میں ہی انسان ہوتا ہے، اگر گرد آلود ہوتا ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بعض مرتبہ ہوٹلوں پر جاتا ہے مگر کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانا نہیں مل پاتا ہے۔ ان سب باتوں کا خیال ہو، برداشت کریں اور مکے میں رہ کر جہاں تک بھی ہو حرم میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، حرم کی عظمت کا خیال رکھیں۔ اگر خالی بیٹھا ہے تو کعبے کی زیارت کرتا رہے، کعبے کو دیکھتا رہے، یہ بھی عبادت ہے۔ نہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے یا نفلیں پڑھتا رہے، اور بڑی عبادت وہاں یہی ہے کہ کعبے کا طواف کرتا رہے، کیونکہ طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے۔ باقی قرآن پاک کی تلاوت اور نفلیں اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا ہو سکے بشاشت کے ساتھ، تہجد سے پہلے، تہجد کے بعد، عشاء کے بعد یا ہر نماز کے بعد، یا پہلے طواف کر لیا کرے۔ جو کرنے والے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، مگر ہاں، بشاشت کا ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق اور ولولے میں کمی آ جائے، یا شوق میں آ کر اتنے زیادہ طواف کر لیے کہ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ بیمار ہو گیا، پھر حرم میں نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ ان سب باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز محنت سے ہونی چاہیے، طریقے سے ہونی چاہیے، اخلاص اور شوق سے ہونی چاہیے۔ کعبے پر پہلی نظر کی دعا مقبول ہے۔ یہ چند باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں، اسی ہفتے لوگ نکل رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو جب کعبے پر پہلی نظر پڑے، اپنے محبوب سے مانگ لے، جو تیری تمنا ہو مانگ لے۔ عاشق ہیں، عارف ہیں، وہ تو اپنے اللہ کو مانگتے ہیں، مگر یہ دنیا والوں، تمہاری جس کی چاہت ہو، جو خواہش ہو، اس کو اپنے اپنے حساب سے مانگ لو۔ کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ خالی نہیں جاتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی نظر کو اہتمام سے استعمال کرے، اس کو ضائع نہ کر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قدموں پر نظر جما کر چلے،
جب کعبے کے قریب پہنچے تو ادب اور احترام اور عظمت سے کعبے پر اپنی نظریں جما دے، خوب دل کھول کر دعا مانگے۔ بہتر ہے کہ پہلے سے خوب سوچ لے مجھے کیا مانگنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاجیوں کی ایک جماعت کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کرنا تو اچھا ہے کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے اس دعا کو مانگ لے، کیونکہ پھر بعد میں ساری دعائیں انشاءاللہ مقبول ہوتی رہیں۔ جب تک نظر جمی رہے گی، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تک وہ پہلی ہی نظر ہوگی، چاہے جتنی وقت گزرے، لہذا نظر کو لمبا کر کے خوب جی کھول کر دعا مانگ لینی چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حج کے دن معلوم ہیں چند دن حج کے ہوتے ہیں، ان میں سب چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں حاجیوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، حاجیوں کے سفر کے مقبول ہونے کی دعائیں ہونی چاہیے، ان کے حج مقبول اور درست ہونے کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کے اہل و عیال کی دعائیں ہونی چاہیے۔ ہمیں حاجیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حاجیوں کو بھی تمام امت بلکہ تمام مخلوقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب کے لیے ان متبرک مقامات پر خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے میزاب رحمت کے نیچے مقام ابراہیم پر حجر اسود کے استلام اور بوسے کے وقت، صفا مروہ پر، مینا عرفات اور مزدلفہ میں زمزم پینے کے بعد، یہ تقریباً 15 مقامات فقہا حضرات نے گنائے ہیں جہاں خصوصیت دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ باقی عموماً ہر جگہ وہاں متبرک اور مقبول ہے، اس لیے حاجی کو چاہیے کہ ہر جگہ تمام مخلوقات کو بالخصوص امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیں۔ ہمیں بھی حاجیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم حاجیوں کا خیال رکھیں گے، حاجیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بغیر کہے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، جب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جب ہم کو ان کی فکر لگی ہوئی ہے، تو محبوب حقیقی جو ہمارا خالق اور مالک ہے، پالن ہار ہے، کیا وہ نیتوں کو نہیں جانتا ہے، ارادوں کو نہیں جانتا ہے کہ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اے میرے عزیزوں، ضرور اس چیز سے انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں حصہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے انتظامات بہت اچھے کیے۔ یہ حج کے دن آ رہے ہیں، جو لوگ یہاں رہیں وہ بھی ادب اور احترام ملحوظ رکھیں، حاجی لوگ بھی وہاں پر جا کر انتہائی ادب اور احترام ملحوظ رکھیں، مسجد حرام، مسجد نبوی میں کا خیال رکھیں اور ادب رکھیں جہاں تک بھی ہو۔ بغیر وضو کے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، بہتر ہے کہ حدود حرم میں ہی باوضو رہنے کی کوشش کریں، وہاں پر جہاں پانی کے چاروں طرف ایسے انتظامات موجود ہیں کہ جلدی سے کوئی کرا بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو وہ عقلیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو وہ سلیقے عطا کیے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو وہ فہم عطا کیا ہے کہ وہاں جا کر جب تم دیکھو گے تو اپنی عقلوں اور فہموں سے باہر ان کے انتظامات کو پاؤ گے۔ ایسے ایسے انتظامات وہاں پر ہیں کہ زمین کے نیچے اترو استنجا اور پانی، پھر اس کے نیچے اترو تو پھر استنجا اور پانی موجود ہے، دور دور تک نظر جا رہی ہے، تو غسل خانے نظر آ رہے ہیں، نیچے سے اور نیچے اتر جاؤ، ایسے ایسے انتظامات ہیں کہ اوپر سے دیکھنے میں چھوٹا سا راستہ نظر آ رہا ہے، نیچے جا کر دیکھو تو پورا شہر بسا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے ساری عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسے کیسے انتظامات انہوں نے کیے ہیں، کیسی کیسی سہولتیں انہوں نے کی ہیں۔ اللہ اللہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انسان دیکھتا ہے تو ساری تعمیر اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو جب انسان دیکھ لیتا ہے تو ساری عظمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، ہر کسی کی عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، وہاں جا کر دیکھو میرے عزیزوں، جس نے حرم کو دیکھ لیا اس کے ذہن سے ساری عظمتیں ختم ہو گئیں۔ عظمت اگر ہے تو اللہ کی عظمت ہے، عظمت اگر ہے تو اللہ کی ہر چیز کی ہے۔ اس لیے اس باعظمت جگہ پر پہنچ کر حاجیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں سبھی کا حصہ رکھیں، امت مسلمہ کا حصہ رکھیں، پوری امت محمدی
کا حصہ رکھیں، تمام مخلوقوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص کر امت مسلمہ کا حصہ ضرور رکھیں کہ امت مسلمہ اس وقت زیادہ پریشان ہے، یہ ہماری بدعملیاں ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے، آمین۔ اللہ کے ساتھ دیوانگی نہ ہونا شرم کی بات ہے۔ آج ہم علم کے اعتبار سے بھی کافی ہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی کافی ہیں، مگر اپنے رب کے تعلق کے اعتبار سے ہم بہت تھوڑے ہیں۔ اگرچہ ہماری اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے، اچھے خاصے علوم ہمارے اندر نظر آ رہے ہیں، اچھی خاصی مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مگر اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نظر نہیں آ رہا ہے جو تعلق ہمارا اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حق اور سچ بات تو یہ ہے، ہمارا تعلق اللہ سے سچا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر کسی سے ہم اچھا اور سچا تعلق جوڑ لیتے ہیں، مگر اللہ سے جوڑنا نہ آیا۔ ہر کسی سے ایک دن میں تعلق جوڑ لیتے ہیں، 2 دن میں جوڑ لیتے ہیں، کسی پر قربان ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ ہائے افسوس، اللہ سے آج تک تعلق نہ جوڑ سکے، اللہ پر آج تک فریفتہ نہیں ہو سکے۔ زندگی گزر گئی اور ابھی تک اللہ کی دیوانگی نہیں آئی، بڑے شرم کی بات ہے، ہمارے لیے غور فکر کی بات ہے۔ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں اپنے اللہ کے بن کر رہیں، ہر حال ہر وقت میں اپنے اللہ کی قربان جائیں۔ ہم ہزار لاکھوں اور کروڑوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہوں، ہم ہر جگہ اپنے اللہ ہی کے بن کر رہیں۔ محبوب ہر چیز تیرے لیے قربان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم ایک دم کسی بھی تعلق جوڑ لیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے پر اعتماد ہو جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے پر قربان ہونے لگتے ہیں، مگر پوری زندگی گزر گئی، اس محبوب حقیقی پر ایک دن بھی قربان نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی دیکھیے، اس کو کہتے ہیں محبت، عشق حقیقی، کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، قربانی کا حکم ہو جاتا ہے تو محبوب کے لیے بیٹے کو نیچے لٹا دیا، گوڑی ڈھا دی، بیٹے کی گردن پر چھرا رکھ دیا۔ یہ محبت کی پہچان ہے اس محبوب کی کہ میرے محبوب تیرے لیے بیٹا بھی قربان ہے، محبوب تیرے لیے مال بھی قربان ہے، محبوب تیرے لیے جان بھی قربان ہے، محبوب تیرے لیے ہر چیز قربان ہے۔ وہی حضرات مومنین ہیں، وہی کاملین ہیں، وہی عارفین ہیں کہ جن کی زندگی، جن کی ہر چیز اپنے محبوب کے لیے قربان ہے۔ بیٹے کے لیے تو سبھی قربان ہیں، بیوی کے لیے تو سبھی قربان ہو رہے ہیں، مگر اس اللہ کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو قربان ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اللہ کے لیے قربان ہونا سیکھو، اللہ کے لیے فریفتہ اور دیوانہ ہونا سیکھو، اللہ کے لیے محنت و مجاہدہ خوشی خوشی برداشت کرو۔ حج اس محبوب کی عاشقی کا بہترین منظر ہے، بس ہمارا حج اللہ کے عاشقین کی طرح ہونا چاہیے۔ آؤ یار محبوب کی سیر کریں، تو جس کی ایک جھلک کو حسرت دل آہا بڑھتی ہے، وہی جلوے تیرے حاجی ہزاروں بار دیکھیں گے، نظر پڑتے ہی کعبہ پر جگر ہو جائے گا ٹکڑے، زباں خاموش ہوگی آنکھ سے گفتار دیکھیں گے، پئیں گے جام عرفاں دیر کعبہ سے تیرے زائر، مینا عرفات میں رحمت کی پھر بوچھاڑ دیکھیں گے۔ اب آخر میں حج اور عمرے کا مختصر طریقہ عرض کرتا ہوں۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج افراد، حج تمتع، حج قرآن۔ باہر سے آنے والوں کے لیے حج تمتع میں آسانی ہے، اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر حج کا۔ حج عمرے کا مختصر طریقہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھیں، وہاں پہنچ کر طواف کعبہ کریں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، یعنی اللہ کے ساتھ طواف اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ لیے، بس عمرہ ہو گیا۔ اب سر منڈا کر احرام کھول دیں، اپنی اصلی حالت پر رہیں، احرام کی جائے جو چیزیں حرام تھیں اب وہ سب حلال ہیں۔ پھر یوم ترویہ یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھ کر مینا کو جائیں گے۔ مینا سے حج کے سارے ارکان ادا کرنے ہیں، اس لیے مینا میں جا کر قیام کریں گے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن صبح کو میدان عرفات کے لیے چلیں گے۔
زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات پہنچ جانا چاہیے۔ زوال کے بعد امام حج ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں مسجد نمرہ میں ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر انہی کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب تو ہم بھی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ انہیں تو اپنے اپنے خیموں میں ہی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر آپس میں اپنی جماعت سے ادا کریں۔ آپس میں جسے امامت کے قابل سمجھے اس کو امام بنا لیں۔ عرفات کا قیام فرض ہے، حج کا رکن اعظم ہے۔ زوال کے بعد وہاں کا وقوف شروع ہوگا، جس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، تھوڑی تھوڑی سبھی عبادتیں کر لیں، بالخصوص الہا اوزاری کے ساتھ دعائیں۔ سورج غروب ہوتے ہی سرکار توپ کا گولا جیسے چھوٹے فوراً عرفات سے نکل کر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مغرب کی نماز عرفات یا مزدلفہ کے راستے میں نہ پڑھیں، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں۔ یہ حکم صرف حاجی کے لیے وہاں مزدلفہ ہی کے لیے خاص ہے، کہیں اور ایسا کرنا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر نمازوں سے فراغت کے بعد آپ ذکر، اذکار وغیرہ کریں یا آرام کر لیں۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے کے فوراً بعد وہاں کا وقوف کریں۔ یہی وہاں کی ایک عبادت اور حج کا ایک واجب ہے۔ پھر سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا کو روانہ ہو جائے اور مزدلفہ سے شیطان کے مارنے کے لیے کنکریاں بھی چن لیں۔ مزدلفہ سے روانہ ہو کر مینا میں سب سے پہلے حجرہ عقبہ پر پہنچیں اور اس کے کنکریاں ماریں، اور اب لبیک کا پڑھنا بند کر دے۔ اس کے بعد قیام گاہ پر اپنے خیمے میں چلے جائیں، وہاں سامان وغیرہ رکھ کر قربانی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی تھی۔ 63 اونٹ اپنی عمر مبارک کے اعتبار سے اپنے دست مبارک سے ذبح کی فرمائے۔ 6-7 اونٹ امنڈ امنڈ کر آتے تھے کہ پہلے مجھے قربان کیا جائے، پہلے مجھے قربان کیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب سما تھا۔ باغ جاتے جاتے تو ہیں مقتل پر اول سب سے، دیکھیے وار کرے پہلے وہ ستم ہارا کس پر۔ باقی 37 اونٹوں کو حضرت علی کلمہ وجہہ نے قربان کیا۔ یہ 37 اونٹ پوری امت کی طرف سے قربان فرمائے، تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنے محسن آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی کیا کرے۔ قربانی کے بعد بال کٹائے یا منڈائے، لیکن منڈانا افضل ہے۔ ناخن کٹائے، داڑھی منڈانا ہر وقت بہرحال میں ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں ایک منہ سے زائد ہو تو زائد کو ترشوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتیں انگلی کے پوروے کے برابر بال کٹوا دیں تو کافی ہے۔ اب آپ کا احرام کھل گیا، بیوی کے سوا ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ بیوی طواف زیارت کر لینے کے بعد حلال ہوگی۔ قربانی کے اور سر منڈانے کے بعد غسل کرے، خوشبو لگائے، اپنے معمول کے جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جائے۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ 10ویں تاریخ میں یہ 3 کام کرنے ہیں، پہلے کنکری مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر سر منڈوا کر احرام کھولنا۔ ہمارے نزدیک ان میں ترتیب واجب ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت 11-12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد زمزم پئیں، خوب سیر ہو کر پئیں، زمزم پی کر دعائیں کریں، یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ طواف زیارت کر کے پھر مینا کو واپس آ جائیں، 3 دن مینا میں قیام کریں۔ ہر روز زوال کے بعد تینوں شیطانوں کے کنکریاں ماریں اور بیچ بیچ میں طواف کے لیے بھی آتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام مینا میں دن کو واز فرمایا کرتے تھے اور رات کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد آپ مینا سے مکہ معظمہ تشریف لے آئیں گے، اپنے اپنے کمروں میں رہیں گے۔ اب آپ کا حج الحمدللہ پورا ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت ہو تب یا حج سے فراغت کے بعد رخصتی سے پہلے ہی طواف وداع کر لے کہ باہر سے آنے والوں کے اوپر یہ طواف واجب ہے۔ اگر عورت کو حیض آ جائے تو طواف کے علاوہ سارے ارکان حج کے ادا کرتی رہے، جب پاک ہو جائے تو طواف کر لے۔ اس پر تاخیر کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہوگا۔
عورت اگر مجبوری کی وجہ سے طواف اور ودا نہ کر سکے تو اس کو معاف ہے۔ یہ طریقہ نہایت ہی مختصر اور ضروری معلومات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ باقی علماء کرام سے معلومات کریں، حج کی کتابیں پڑھیں۔ ابھی بہت سے مسائل ہیں جن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ زیارت مدینہ منورہ کا بیان، جو مکے میں فنا فی اللہ کے اوراق پڑھ لیں گے، مدینے میں بقا باللہ کے انوار دیکھیں گے۔ اب آپ اس پاک ہستی کے دربار عالی میں حاضری دیں گے، یہ حج سے پہلے ہی حاضری دے چکے ہوں گے کہ جس عظیم ذات پاک کے طفیل یہ عظیم سعادت حاصل ہوئی، اس لیے مختصر سا زیارت مدینہ منورہ کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ یاد کر لینا ہمیں رہ کوئی حرم قبلہ پر نور سے جب دل ضیا پانے لگے، پاس آداب زیارت بس وہیں سے چاہیے جس جگہ سے گنبد خضرا نظر آنے لگے۔ آپ دیوانہ وار شوق و اضطراب، ادب و احترام، عظمت اور وقار کے ساتھ مدینہ منورہ کا راستہ طے کریں۔ زبان پر درود شریف کا نغمہ ہو، دل میں عشق اور شوق اور اپنے گناہوں سے شرمندگی ہو، مگر پر امید ہوں کہ جس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں اس کے طفیل معافی یقینی ہے۔ مدینہ منورہ زاد و شرفاً تعظیماً جب قریب آ جائے اور اس پاکیزہ مقدس شہر کے آثار نظر آنے لگیں تو درود پاک کی خوب کثرت کی جائے۔ جب آپ اس پر نور شہر کے اندر داخل ہوں تو سنت سے ثابت دعا کا اہتمام کریں، اپنے کمرے میں پہنچ کر اطمینان سے سامان وغیرہ رکھ کر غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں۔ اس کے بعد روضہ شریف پر حاضر ہو کر اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سکون اور عظمت اور وقار اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بلا تردد جائز ہے، کیونکہ یہاں پر آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، ہمارا سلام سن رہے ہیں اور جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں، پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں، اس کے بعد دونوں حضرات کے معاجہ شریف کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں حضرات کی خدمت میں اکٹھے سلام عرض کرے، دعا کی درخواست کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان حضرات سے سفارش کی درخواست کرے اور دل و جان سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ ہر وقت ہمیں تن گوش رہے، متوجہ رہے، غفلت ہرگز نہ ہو، ذرہ ذرہ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کوئی ادب کے خلاف بات قطعاً نہ ہو، بس دل و جان سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا رہے۔ ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا آقا کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازوں کی فضیلت۔ مدینہ منورہ میں آپ 8 روز مقیم رہیں گے، اس دوران آپ کو 40 نمازیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ادا کرنی ہیں۔ وہاں کے قیام میں افضل ترین عمل بھی یہی ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر وقت درود پاک پیش کرتا رہے۔ بہتر ہے کہ ایک معمول بنا لے کہ ہمیں روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پوری کوشش کرے کہ اپنی ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک کی ایک نماز دیگر مساجد کی 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہاں، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بہرحال مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ ثواب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، اور مسند احمد حنبل میں ایک حدیث پاک ہے جس کے مبارک الفاظ ہیں، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاک ارشاد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں لگاتار 40 نمازیں پڑھے گا
جن میں مسجد نبوی کی ایک نماز بھی فوت نہ ہو تو اس کے لیے جہنم سے برات، عذاب الہی سے نجات، نفاق سے بری ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں 40 نمازیں مسلسل اس طرح پڑھے کہ ان میں سے ایک نماز بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت نہ ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے 3 قسم کی برات کا اعلان ہے، یعنی 3 قسم کی مصیبتوں سے حفاظت کا ذمہ ہے۔ نمبر 1 جہنم سے حفاظت ہے، دوسرے عذاب الہی سے حفاظت ہے، تیسرے نفاق سے حفاظت ہے۔ بہت سے لوگ غفلت اور سستی سے ادھر ادھر یا اپنے کمروں ہی میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ 40 نمازیں مسجد نبی میں پڑھنا واجب نہیں ہے مگر باعث فضیلت تو ہے ہی، اور وہ بھی مخصوص فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد نبوی سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو۔ اس کے علاوہ مدینہ پاک کے قیام کے دوران جنت البقیع اور شہدائے احد رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی زیارت کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، مسجد قباء، مسجد قبلتین میں بھی حاضر دے، مگر اس طرح کی فجر کے فوراً بعد جائے اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں واپس آ کر پڑھ لے، اس طرح دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا اور مسجد نبوی کی کوئی نماز بھی فوت نہیں ہو۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کا یہ بہترین اور آسان طریقہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد چلا جایا کرے اور ظہر تک واپسی کر لیا کرے، اس طرح ہر جگہ کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی رہے گی، انشاءاللہ زیادہ تر مراقب رہے۔ مدینہ پاک کے قیام میں جہاں تک بھی ہو سکے ادب اور احترام سے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ رہے، مراقبہ رہے، مراقب رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے براہ راست دل لگا کر رکھے، دل لگانے کی پوری کوشش کرے کیونکہ اب درمیان کے سارے واسطے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ براہ راست فیض حاصل کرے۔ اس شاک کا ادب میں پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، تاکیداً کے ساتھ کہتا ہوں کہ زیارت پاک کا سب سے بڑا اصول ادب ہی ہے، اس لیے وہاں ادب اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ارے عظمت ہی نہیں عظمتوں کا خیال کرے کہ اللہ رب العزت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت ہے جو سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتی ہے، خیالات تصورات سے بھی پرے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باادب رہے، مقام رفع شاہ وم نہ پوچھے دل، خیال کے بھی قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوریا نشین ہیں مگر عرش اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سے شرف نیاز حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں کا۔ بوریا ہے بوسیدہ ٹوٹی سی چٹائی ہے، اور شان تو دیکھو عرش تک رسائی ہے۔ اللہ رب العزت کے عاشقین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، ہمارے اکابرین کے اس دربار عالی کے ادب اور احترام کے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کسی نے اس پاک دربار کے قیام میں جوتے ہی نہیں پہنے، کسی نے وہاں پر استنجائی نہیں کیا، کسی نے خاموشی اختیار کر لی، غرض ان عاشقین نے اپنے اپنے رنگ اور مزاج کے اعتبار سے ادب اور احترام کو والا نمونہ پیش کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے، آمین۔ ہائے اس شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈا انہیں رخ زیبا لے کر، غمزدہ اور عاشق دل کے ساتھ واپسی ہو، جب واپسی ہو تو آنکھیں اشک بار ہوں، دل غمزدہ ہو، بار بار حاضری کی سعادت حاصل ہونے کی تمنا ہو، امید اور دعا ہو، زمزم اور کھجور وہاں سے اپنے احباب کے لیے تحفے میں ساتھ لائے، اور اصل چیز تحفہ تو یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خداوندی کو اپنے رگ و ریشے میں رچا بسا کر واپس ہو کر اس محبوب حقیقی کے عشق کا زخم، اس کی یاد ہی اصل ہے۔ یہ آنکھوں سے کیسی جھڑی لگ رہی ہے کہ کس کی محبت ہے سینے کے اندر،
بس اسی نظارہ شوق اور ولولے کو لیے ہوئے چہار دان عالم میں پھرے، مخلوق خدا کو اس سے روشناس کرائے۔ یہ مختصر سا خاکہ ہے زیارت حرمین شریفین۔ باقی اصل تو ہے کہ محبت اس کو آداب محبت خود سکھا دے گی، اور حال یہ ہوگا آنکھوں میں سماتا نہیں اب کوئی منظر، اس دل نے جو نظارہ آقا دیکھ لیا ہے۔ وہاں کی جلوہ رعنائیوں میں کھویا ہوا ہوگا، مگر دفتن جب محبوب حقیقی کا دھیان آئے گا تو سب کچھ بھول جائے گا۔ نگاہ شوق جب اٹھتی ہے رب البیت کی جانب، نہ طیبہ یاد آتا ہے نہ مکہ یاد آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔